ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تعریف و توصیف حمد و ستائش بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے ہو کر بیٹھ جائیں. پیچھے جتنے ہی بھائی بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں. جمعہ ہے، رمضان کا موقع ہے، رش بھیڑ زیادہ رہے گی، اس لیے آپ آگے ہو جائیں. پیچھے سے سارے اٹھ کر آپ آگے آ جائیں. بلال پنکھا بند کر دیجیے. الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ وہ بابرکت مہینہ کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی جو آیت سورہ بقرہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا جیسے تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ کہ جس مہینے کو اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینوں کا سردار بنایا. وہ مہینہ کہ جس مہینے میں اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے. وہ مہینہ کہ جس مہینے میں اللہ رب العالمین عبادات کا ثواب کئی گنا تک بڑھا دیتا ہے. وہ مہینہ کہ جس کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا. جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا، کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا. اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ مومنوں کو آ کر بہکائے نہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی طرف لانا رب العالمین کا مقصد. یہی وہ مہینہ کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی اس کائنات میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید کو نازل کیا. اس مہینے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. کچھ وقت ہمارے سامنے بچا ہوا ہے، صرف 10 دن، یعنی آخری اشراف ہمارے سامنے. ابھی تک اگر کوئی کوتاہیاں ہوناتی ہو گئی، کمیاں ہوناتی ہو گئی، چاہے روزوں میں، نمازوں میں، عبادات میں، قرآن میں، صدقہ و خیرات میں جو ہوناتی ہو گئی، لیکن مومن کے لیے یہ وقت بھی بہت ہے. جو بچا ہوا وقت ہے، اگر اندر میں ایمان ہے تو یہ وقت بھی بہت ہے، کیونکہ یہ رمضان کا سب سے خاص حصہ جو آج رات سے شروع ہونے والا ہے، وہ آخری عشرہ کہ جس کی فضیلت، جس کی اہمیت عام 20 دنوں سے زیادہ ہے. وہ مہینہ، وہ وقت ہم لوگوں کے اوپر آج سے شروع ہونے والا ہے، جس وقت کے اندر یعنی آخری عشرے کے اندر کئی اعمال ایک بندہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کر سکتا ہے. جس میں سب سے پہلا عمل ہوتا ہے اعتکاف کرنا. اعتکاف کہا جاتا ہے لغت کے اندر الگ ہو جانا، ہٹ جانا ڈکشنری کے اندر، اور اصطلاح شریعت میں کہا جاتا ہے کسی جامع مسجد کے اندر اللہ کی رضا کے لیے دنیا سے تعلقات توڑ کر 21ویں شب سے لے کر چاند دکھنے تک الگ ہو جانا عبادت کے لیے، اس چیز کا نام اعتکاف ہے جو ایک بندے مومن اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اعتکاف اگر حکم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اعتکاف کرنا سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ عمل فرض تھا اور ہم لوگوں کے اوپر سنت ہے. صحیح بخاری کی روایت اللہ کے نبی حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں کہ کانا یعتکف من العشر الاواخر فی رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا. آپ کا یہ معمول تھا کہ رب العالمین قرآن کے اندر ہمیں حکم دیتے ہوئے کہتا ہے، یعنی ذکر کرتا ہے رب العالمین وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتوں سے دور رہو. اس حالت میں
تم مسجد کے اندر اعتکاف کیے ہوئے ہو. یعنی اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے. اب اگر کسی کو اعتکاف کرنا ہے تو وہ اپنی اعتکاف کی جگہ میں کب داخل ہوگا؟ اعتکاف کرنے والا 21ویں شب یعنی 20واں روزے کا جو عید ہوتا ہے مغرب کے وقت مسجد کے اندر اس کو داخل ہونا ہے. رات بھر مسجد کے اندر قیام کرنا، عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے جو اعمال وہ کرنا چاہتا ہے کرتا رہے، اور صبح فجر پڑھنے کے بعد اپنے معتکف کے اندر یعنی الگ سے جگہ جو اعتکاف کے لیے بنائی جاتی ہے تاکہ وہ پردے لگا کر الگ ہو جائے، جو اللہ کے نبی سے ثابت بھی ہے کہ آپ کے زمانے کے اندر آپ کے لیے اور آپ کی بیویوں کے لیے خیمے لگائے جاتے تھے، پردے لگائے جاتے تھے، آپ اس کے اندر اعتکاف کرتے تھے. تو اپنے معتکف میں آدمی فجر کے بعد داخل ہوگا. مسجد میں مغرب میں آنا ہے، رات بھر یہاں عبادت کرنا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یعنی کل صبح فجر پڑھنے کے بعد اعتکاف کرنے والے کو اپنے معتکف کے اندر داخل ہونا ہے. اب اعتکاف کرنے والے کے لیے شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط، اعتکاف جب بھی ہوگا وہ مسجد ہی کے اندر ہوگا، مسجد کے علاوہ اعتکاف کرنا ثابت نہیں ہے. چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کے لیے اعتکاف مسجد ہی کے اندر ہوگا. مسجد کون سی؟ مسجد جامع، ایسی مسجد کہ جس کے اندر جمعہ کی نماز ہوتی ہو اسی مسجد کے اندر اعتکاف ہوگا، کیونکہ معتکف چھوڑ کر اعتکاف کرنے والے کو باہر نہیں جانا ہے، اپنی اعتکاف کی جگہ پر ہی رہنا ہے. تو پہلی شرط کہ مسجد جامع کے اندر رہے. دوسری شرط پاک ہونا، پاکیزگی کے اندر ہونا. مثال کے طور پر اگر عورت اعتکاف کر رہی ہے، اس سے کرتے کرتے حیض آ جائے تو وہ اپنے اعتکاف کو کنٹینیو نہیں رکھے گی، اپنے گھر چلے جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انی لا احل لمسجد، میں اس مسجد کو کسی بھی حائضہ اور جنبی کے لیے جائز قرار نہیں دیتا. یعنی حیض والی عورت اور جنابت والی عورت ہو یا مرد، یعنی مرد کو اگر احتلام ہو جائے، ناپاکی ہو جائے تو اس کے لیے مسجد میں رہنا جائز نہیں. اب اگر احتلام اور جنابت ہے، نہا کے اسے صاف کر لے، کنٹینیو رکھے، لیکن اگر حیض آ جائے تو عورت کو اعتکاف توڑ کر اپنے گھر جانا ہوگا، اعتکاف سے نکلنا ہوگا. اب اعتکاف کی شرطوں کے اندر سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے کے مقصد کو انسان سمجھے. ایک چیز تو ہمارے یہاں لوگ اعتکاف نہیں کرتے کیونکہ دنیا بڑی قیمتی ہے، اعتکاف کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے، اور جو کرتے ہیں وہ کرتے ہوئے بھی دنیا ساتھ میں لے کر آتے ہیں. اپنا کام ساتھ، کاروبار ساتھ، دنیا کی ضرورتیں ساتھ، دنیا کے تعلقات ساتھ، یعنی سب کچھ جو عام زندگی کے اندر کرتا ہے اب صرف پردے کے پیچھے کرتا ہے. اس چیز کا نام اعتکاف نہیں. اعتکاف کا مطلب ہے دنیا سے کٹ جانا، دنیا سے دور ہو جانا، اللہ کی رضا کے لیے رہنا. یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں السنت علی المعتکف، سنت یعنی اعتکاف کرنے والے کے اوپر سنت اعمال یہ ہے کہ اللہ یعود مریضا، وہ مریض کی عیادت کرنے نہیں جائے گا، ولا یتبع جنازۃ، وہ جنازے کے اندر شرکت نہیں کرے گا، ولا یباشر امرأۃ، اپنی بیوی سے وہ مباشرت بھی نہیں کر سکتا، لیکن ملاقات کر سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ آتی اور آپ کے سر میں تیل ڈال کر بال جمایا کرتی تھی. یعنی اپنی بیوی سے ملنا، نارملی بات چیت کرنا، بنا شہوت کے اسے چھونا، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن شہوت کے ساتھ ملنا اس اعتکاف کے اندر اللہ کے نبی نے جائز قرار نہیں دیا. اور مسجد سے باہر نکلنا بھی اعتکاف کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے، سوائے یہ کہ کوئی بہت زیادہ شدید ضرورت آ جائے. اب کچھ لوگ ہمارے ایسی سختی کرتے ہیں، بیمار پڑا ہوا باہر نہیں جائے گا، ایسا نہیں. اگر حاجت آ جائے، ضرورت آ جائے، مجبوری پریشانی آ جائے، ایسی ضرورت کہ اس کے بنا آپ کا چارہ ہی نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر مسجد میں آپ رہ رہے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ نہانے کا انتظام نہ ہو پائے، کوئی ایسی کمی آ جائے کہ نہانے کا انتظام نہ ہو پائے، آس پاس میں اگر آپ کا گھر ہے آپ گھر جائیں، بنا بات کیے واپس آ جائیں. بس یہ ہے کہ اعتکاف یعنی مسجد سے اگر باہر جانا پڑے بس ضرورت کے لیے جانا ہے، لیکن لوگوں سے بات چیت نہیں کرنا ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرے اور آدمی واپس آ جائے. یہ اعتکاف کی شرطوں میں سے اللہ رب العالمین نے اسے اعتکاف بتایا. اب اعتکاف ہوتا کتنے دن کے لیے، کتنے دن کے لیے اعتکاف کرنا ہے؟ اعتکاف کرنے کے اللہ کے نبی سے کئی طریقے ثابت ہے. ایک بار آپ نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا، 10 دن کا بھی اعتکاف کیا، اور اگر اس سے کم کوئی کرنا چاہے
تو کم سے کم کی کوئی خاص مقدار نہیں بتائی گئی ہے کہ کتنے کم دن کا یا کتنے کم وقت کا آدمی اعتکاف کر سکتا ہے. صحیح بخاری کی روایت، اس کو مائک کو صحیح کر دیجیے. صحیح بخاری کی روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے آ کر سوال کرتے ہیں، انی نذرت فی الجاہلیۃ ان اعتکف یوما فی المسجد الحرام. اے سید المرسلین، میں نے جاہلیت کے اندر ایک نظر مانی تھی. کیا مانی تھی؟ نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام کے اندر ایک رات یا ایک دن کا اعتکاف کروں گا. اب میں کیا کروں؟ مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سوال کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے یہ نیت کی تھی، یعنی میں نے نظر مان لی تھی، اور نظر یہ تھی کہ میں ایک دن مسجد حرام کے اندر اعتکاف کروں گا. آپ مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اوفی بنظرک، اپنی نظر کو پورا کر. یعنی اعتکاف ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، ایک نماز سے ایک نماز کا بھی ہو سکتا ہے، ایک گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، ایک ساٹھ کا بھی ہو سکتا ہے. اعتکاف آدمی جتنا کم وقت کے لیے چاہے بھی کر سکتا ہے اور جتنے زیادہ کے لیے چاہے کر سکتا ہے. لیکن سنت یہ ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہیے. یہ وہ اعتکاف ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. اسی اعتکاف کا آپ نے حکم دیا اور اسی اعتکاف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو کیا کرتے تھے. اور یہی وہ اعتکاف جو آپ کی بیویاں بھی کیا کرتی تھی. آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ مسجد کے اندر خیمے لگا کر اپنے اپنے خیموں کے اندر 10-10 دن کا وہ بھی اعتکاف کرتی تھی. تو میں نے اعتکاف کے بنیادی مسائل آپ کے سامنے بتائے کہ بنیادی مسائل یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر آدمی کو ان شرطوں کا لحاظ کرنا چاہیے کہ اگر دیکھیے میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، تو اب آگے مجھے اس ضروریات کو بھی چھوڑنا ہے جو دنیا سے تعلق رکھتی ہے. کم سے کم دنیا سے تعلق رکھو، آخرت کو سوچو، اللہ کو سوچو. اچھا اب کرنا کیا ہے؟ آدمی نفل نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کرے، اور اسی کے ساتھ چاہے اگر اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہو تو مجلس بنائے، دین سیکھنے سکھانے کا کام کرے. اعتکاف کرنے والا دین سکھا بھی سکتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی، استطاعت دی ہے، آپ کو دین کا علم دیا ہے، نماز کا وقت ہوا، لوگ آئے، آپ نماز پر درس دے دیجئے، لوگوں کو دین سکھا دیجئے. کیونکہ اصل مقصد اس اعتکاف کا ایک تو اللہ کی عبادت کرنا، دوسرا دین سے تعلقات رکھنا. کیونکہ یہ چیز بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے اندر معتکف ہوتے ہوئے خطبہ بھی دیا کرتے تھے، لوگوں کو درس بھی دیا کرتے تھے. تو ایک اگر انسان جانکار ہے تو وہ اعتکاف میں رہتے رہتے دین کی بات چیت بھی کر سکتا ہے. یہ ہوا ٹوٹل اعتکاف کے بنیادی مسائل. اب میں بات کر رہا تھا آخری عشرے، وہ عشرہ جو آج سے ہم پر شروع ہونے والا ہے. یہی وہ عشرہ کہ صحیح بخاری کتاب الصیام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اذا دخل العشر الاواخر، جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا، اشتد وشد المئزر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. وشد المئزر، آپ اپنی کمر عبادتوں کے لیے کس لیا کرتے تھے. اس کا مطلب آپ پہلے سے تیاریاں کر لیا کرتے تھے کہ آگے آنے والے 10 دن مجھے یہ کام نہیں کرنا، مجھے صرف عبادت کرنی ہے. اعتکاف کرنے والا جو عمل کرے، عام آدمی کی زندگی کے اندر بھی 10 دنوں کے اندر تبدیلی آنا چاہیے، عبادات بڑھنا چاہیے، اللہ کا ذکر بڑھنا چاہیے، نفل عبادتیں بڑھنا چاہیے. اس کو اسلام نے بنیادی چیز بتایا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو عبادت کرتے ہی کرتے، آپ اپنی بیویوں کو بھی جگایا کرتے تھے، خود رات جاگتے، بیویوں کو بھی جگایا کرتے. کیونکہ یہی وہ آخری عشرہ ہے کہ جس کی فضیلت والی چیزوں میں سے ایک فضیلت یہ کہ اللہ رب العالمین نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات کو لیلۃ القدر بنایا ہے. وہ رات کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ قدر کو نازل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یقین جانو ہم نے اس رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا، قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور لیلۃ القدر کو تم کیا جانو گے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ رات کیا ہے. اس رات کی فضیلت اور اہمیت کے لیے ایک بات جو اللہ نے کہہ دی وہ ہمارے لیے کافی ہے کہ اگر اس ایک رات کے اندر کوئی بندہ سچے دل سے اللہ کی عبادت کر لے
تو رب العالمین اسے 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب دیتا ہے. اب ڈیوائڈ کر لیجئے، ایک رات کو 1000 مہینے بتایا گیا، 1000 مہینے کو یعنی 30 سے 1000 کو کم سے کم 30 کی مدت مان لیں، 29 کی مان لیں، 29 سے 1000 کو ڈیوائڈ کریں، آپ کو پتا چلے گا کتنا ثواب اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو دیا. اگر آپ کی بلوغت کے بعد آپ کی زندگی کے اندر 30 بار لیلۃ القدر آ گئی، 40 بار آ گئی، 50 بار آ گئی، تو سوچئے وہ قومیں جو 1000 سال جیتی تھی ان کی عبادتیں اتنی نہیں رہے گی جتنی عبادت امت محمدیہ کی ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد بھی اگر کوتاہی ہے، اس کے بعد بھی اگر بندہ سوتا ہے، اس کے بعد بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کرتا، اور ابھی تو گرمی کے دن ہے، ابھی مغرب سے لے کر فجر میں وقت ہی کتنا ہوتا ہے. مغرب کے بعد آپ نے تراویح پڑھی، کھانا کھایا، آپ نے مغرب میں افطار کیا، کھانا کھایا، تراویح پڑھنے آئے، 10:30 تو آپ کو یہیں بچ گئی. 10:30 سے کتنا وقت بچا؟ 3 بجے تک کا مختصر سا وقت ہے. اس مختصر سے وقت کو اللہ کی عبادت میں لگائیے، نہ کہ بائک پر گھومنے میں، ہوٹل پر چائے پینے میں، یہاں جانا وہاں جانا، جو ہمارا ریگولر معمول ہے کہ تراویح ہوتے ہی یہاں جانا وہاں جانا. کم سے کم تاک راتوں کے اندر اسے تبدیل کیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے. کیوں؟ اگر اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ بتا دیتا یہ رات لیلۃ القدر ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے چھپایا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں بتانے آ رہا تھا، میں بتانے آیا تھا کہ کون سی رات ہے وہ، لیکن 2 لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا اور اللہ نے مجھے بلا دیا. کیوں؟ آپ نے حکم دیا تحروا لیلۃ القدر من العشر الاواخر من رمضان، تم لوگ رمضان کے آخری عشرے کی 10 تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 ان 5 تاک راتوں کے اندر عبادت کرو اور لیلۃ القدر کو تلاش کرو. کیونکہ یہ لیلۃ القدر اتنی فضیلت والی ہے کہ اگر اس ایک رات میں کوئی بندہ عبادت کرے، اس ایک رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب دے گا. اللہ اکبر. امت محمدیہ کو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ہم شکریہ ہی ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تو نے ہمیں سب سے آخری میں پیدا کیا، سب سے آخری میں. ہم سے پہلے سب آ کر چلے گئے، عمر بھی زیادہ، جسم بھی بڑے بڑے، طاقت بھی زیادہ، قوت بھی زیادہ، لیکن اللہ تجھے تیرے نبی سے کیا محبت ہے کہ تو نے اپنے نبی کے امتیوں کو ایک رات ایسی دے دی کہ ایک رات عبادت کر کے وہ ساری امتوں کے برابر ہو گئے. اگر کوئی کنٹینیو عبادت کرے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا، اللہ کے یہاں اس کی رضا کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے کیسے راضی ہوگا اور کیسے ثواب دے گا. اس لیے اپنی کمر کسی ہے، آج وہ پہلی رات 21ویں رات، کمر کس لیجیے، ساری مشغولیات کو چھوڑ کر ان 5 راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے، ذکر کیجیے، قرآن پڑھیے، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، جو جس طریقے کا آپ ذکر کر سکتے ہیں اسے کرنے کی کوشش کیجیے. کیونکہ ہم نہیں جانتے اگلے سال رات ملے نہ ملے، زندگی ملے نہ ملے. اگر زندہ رہیں، صحت رہے نہ رہے، اٹھنے کی طاقت رہے نہ رہے، عبادت کی طاقت رہے نہ رہے، بولنے کی طاقت رہے نہ رہے، نہ جانے کل کون سا واقعہ ہو جائے اور ہماری زندگی تبدیل ہو جائے. آج موقع، صحت، تندرستی وقت ہے تو آج کو استعمال کیجیے، کل کا انتظار مت کیجیے. اگر دل سچا ہے، ایمان سچا ہے، رب کی رضا مقصد ہے تو انشاءاللہ آپ کی اس ایک رات کی عبادت کا ثواب سید المرسلین صحیح بخاری مسلم کتاب الایمان کے اندر ارشاد فرمایا، اور کتاب الصیام کے اندر بھی روایت ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر تم میں سے کوئی انسان لیلۃ القدر کو جاگ کر اللہ کی عبادت 2 شرطوں کے ساتھ کر لے، ایمان اللہ پر ہے، ثواب کا مجھے یقین ہے، ایمان اللہ پر کہ اللہ یقیناً قبول کرے گا، ثواب کا یقیناً اللہ 100% بدلا دے گا. اگر یہ 2 شرطیں ہیں اور کوئی لیلۃ القدر کو جاگ لے، رب کہتا ہے میں اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. سارا ڈاٹا کلیئر. اب اس کے بعد نیا ڈاٹا تیار نہیں کرنا، پورا ڈاٹا کلیئر، فائلیں ساری ڈیلیٹ. اب مطلب نئی فائل نہیں بنانا، مطلب اب نیکیوں کی فائل بنانا ہے، گناہوں کی نہیں، نیکیوں کی. اگر ایک رات کے اندر بندہ مومن جاگ لیا، عبادت کر لی، رب کو راضی کر لیا، دل میں ایمان ہے، ثواب کا یقین ہے، تو یہ ایک رات کی عبادت انشاءاللہ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کروا دے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس عبادت کی توفیق دے کہ ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. کیونکہ یہ راتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، ان کی قیمت کو سمجھو، سوچو. اگر ہمارے صحابہ کرام کو جب یہ بتایا گیا انہوں نے کیا محنتیں کی ہوگی. وہ تو عام عمل میں اتنی محنت کرتے تھے اور اتنی فضیلت والا عمل وہ چھوڑتے نہیں تھے، لیکن ہم پھر بھی چھوڑتے ہیں. اور اگر جاگتے بھی ہیں تو کون سی 27ویں. وہ 27ویں جاگنے کا مطلب
نہ جانے کتنے بلب توڑنا ہے، کتنے ٹیوب لائٹ توڑنا ہے، گاڑیوں کے کانچ پھوڑنا ہے، گاڑیوں پہ اسکریچ لگانا ہے، لوگوں کے دروازوں پہ پتھر مارنا ہے، جو سو رہے ہیں انہیں جگانا ہے، جو بیمار ہے وہاں جا کر چلانا اور گالیاں دینا ہے. ہمارے سماج کے اندر 27 شب کا یہی مطلب ہے. 27 شب اس کے لیے نہیں. اور یہاں تک کہ وہ اکیلی رات نہیں، ان 5 طاق راتوں کے اندر اسے چھپایا گیا. گھر سے آثار آتے ہیں، کچھ صحابہ کرام کے اقوال موجود ہے کہ شاید کہ مراد 27 بھی ہے، لیکن کوئی کلیئر متاکد 100% فکس بات نہیں کہی گئی کہ 27 بھی ہے. اس لیے مومن کو 5 طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے. اچھا، اس کی کچھ نشانیاں حدیث کے اندر ملتی ہے کہ اس دن جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کی شعاعیں مطلب گرمی بہت زیادہ نہیں ہوتی، وہ رات تھوڑی سکون والی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ مشہور بھی چیزیں ڈھونڈتے نہیں، ڈھونڈتے ہیں نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، یہ صحیح حدیث میں موجود نہیں. لیکن کچھ باتیں صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں وہ رات تھوڑی الگ ہوتی ہے، نہ زیادہ ٹھنڈ نہ زیادہ گرمی. صبح جب سورج نکلے اس میں بہت زیادہ تیز روشنی نہیں ہوتی، گرمی بہت زیادہ نہیں ہوتی، چاند بھی بڑا چمکدار ہوتا ہے. کچھ نشانیاں صحیح بخاری مسلم اور حدیث کی کچھ دوسری کتابوں میں موجود ہے. تو اس بنیاد پر ایک بندہ مومن کو اسے تلاش کرنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے. اور اس رات کی فضیلت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس ایک بار تو قرآن آیا ٹکڑوں کے اندر، ضرورت کے اعتبار سے اللہ نے نازل کیا، لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں جب ایک بار اللہ نے قرآن اتارا تو وہ اسی رات کے اندر اتارا تھا. قرآن کا 2 مرتبہ ہوا. کئی لوگ اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے ليلۃ القدر میں اتارا، اور مولانا لوگ تو بولتے یہ آیت اس وقت آئی، یہ آیت اس وقت آئی، یہ آیت اس وقت آئی. تو اس کا 2 مسئلہ ہے. ایک ہوتا ہے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک بار میں پورا اتار دیا گیا، پھر وہاں سے ضرورت کے اعتبار سے اتارا گیا. یہ 2 حصے تھے. دوسرا حصہ ہم جانتے ہیں، پہلا حصے کا تعلق ليلۃ القدر سے. اس لیے ليلۃ القدر میں عبادتوں کو بڑھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، عبادات کے کام کرنا چاہیے، نیکی کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے، برائی کے کاموں میں دور ہونا چاہیے. اسی لیے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ رمضان کے مہینے میں رات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتہ نازل ہو کر کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے کرنے والے آگے آ جا، خوب آگے آ جا، اور اے برائی کے کرنے والے پیچھے ہو جا، پیچھے ہو جا، پیچھے ہو جا. گناہ چھوڑ، خطائیں چھوڑ، رب کو ناراض کرنا چھوڑ، جتنا زیادہ ہو سکے عبادتوں کا کام کر، کیونکہ اللہ رب العالمین ان راتوں کے اندر ہماری عبادتوں کو پسند کرتا ہے. پھر ایک بار میری گزارش، تھوڑا آگے ہو جائیے، جتنی آپ جگہ دے سکتے ہیں آگے ہو کر بیٹھ جائیے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں. جتنا زیادہ دیکھیے آگے ہو جائیے. اور یہ دیکھیے بعد والوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ جیسے ہی نماز پڑھیے اوپر چلے جائیے گا، کیونکہ جو پہلے آیا ہے حق اس کا ہے. بعد والے ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، اسی لیے لوگ آگے کھسکتے ہی نہیں ہیں، جہاں بیٹھے وہیں فکس ہو جاتے ہیں، اپن ہٹے اپنی جگہ گئی. اس لیے بعد والے کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ بعد میں آئے جیسے ہی کام ہو تو خود اٹھ کر اوپر چلے جائیے گا. اور انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے صحیح اس مسجد کی توسیع کی. دعا کیجیے اور کوشش بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اور زیادہ وسیع کر دے انشاءاللہ. بہر کے آخری اشرف جو ہمارے سامنے آج سے شروع ہو رہا ہے، اس عشرے کو عبادات کے لیے وقت بڑھائیے. نہ کہ ایسا ہو کہ بھئی رات میں بیٹھے ہیں، واٹس ایپ چالو ہے، فیس بک چالو ہے، رات جاگ تو رہا ہوں نا، موبائل ہاتھ میں، رات جاگ رہا ہوں. یہ رات جاگنے کا مطلب نہیں. اپنے دل سے پوچھنا، اپنے دل سے سوال کرنا. رات جاگنے کا مطلب اللہ کو میں نے راضی کر لیا. جب فجر کی کل نماز پڑھو ایک بار ضرور لیٹنے کے پہلے سوچنا کیا آج رات بھر میں نے کوئی ایسا کام کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے عمل کو دیکھے تو کہے اے فرشتوں سنو، میرے اس بندے نے وہ عبادت کر لی، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دو. خود فیصلہ کرنا. کوئی مولوی صاحب نہیں آئیں گے، کوئی عالم صاحب نہیں آئیں گے. دنیا میں کسی انسان کا اختیار نہیں کہ وہ کسی کے اوپر فیصلہ کرے. فیصلہ کرنے والا خود انسان اپنے اوپر ہے. ہم خود اپنے اوپر فیصلہ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن بھی یہی جملہ کہے گا. کیا کہے گا؟ پڑھا اپنی کتاب کو، یہ کرا کتاب، پڑھا اپنے اعمال نامے کو، کفا بنفسک علیک حسیبا. آج تو ہی اپنا حساب کرے گی. تم خود چیک کرو، مجھے بتا کہ تو نے کیا کیا تھا. انسان پڑھ پڑھ کر بتائے گا اللہ اس دن یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ خطا، یہ ناراضگی، یہ حرام کھانا، یہ کرنا، اللہ سارے گناہ کر کے آیا ہوں. انسان خود اپنا فیصلہ کرے گا تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ تعالیٰ انسان کو کہے گا پہلے تو چیک کر کے مجھے بتا کہ تو نے کیا کیا ہے. اس لیے خود اپنا محاسبہ کرو. یہ آخری وقت رمضان کے جانے کا وقت. رمضان تقریباً ہمارے سامنے سے نکل گیا، پھر بھی ہم نے عام زندگی کی طرح بھوکے تو تھے، پیاسے تو تھے. اگر ایمان ہے تو ایمان والا بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے. گرمی زیادہ تھی تب بھی تھا، اب کم ہے تب بھی ہوں. لیکن بھوک پیاس کا مطلب روزہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کئی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھوکے پیاسے رہنے کا مطلب ہی روزہ ہے. میں صبح فجر پڑھ کر جو سوتا ہوں تو 3 بجے اٹھتا ہوں. 3 بجے اٹھا، تھوڑا ہلا ڈولا، سر پڑھ لی تو پڑھ لی، پھر سو
ہو جاتا ہوں، اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کم من صائم لیس من صیامہ الا الجوع وکم من قائم لیس من قیامہ الا السحر. کئی روزے دار قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب آئیں گے، رب کہے گا کہ تجھے تیرے روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا، تجھے تیرے رات جاگنے سے تھکنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا. کیوں؟ کیونکہ تو نے روزہ تو رکھا تھا لیکن روزے کی شرطوں کو پورا نہ کیا. روزے کی شرطیں کیا؟ زبان کی حفاظت ہو، دل کی حفاظت ہو، پیٹ کی حفاظت ہو، آنکھوں کی حفاظت ہو، کانوں کی حفاظت ہو. تو اب تک کمی گھر سے رہ بھی گئی. ارے وہ رب تو جب معاف کرنے پر آئے تو وہ تو چھوٹے چھوٹے اعمال پر جنتوں کی بشارت دے دیتا ہے. ابھی تو بہت سارا وقت ہے ہمارے سامنے. اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبریل جب وحی لے کر آئے تو انہوں نے کہا تھا نا منبر پر چڑھتے ہوئے آمین آمین آمین. صحابہ نے پوچھا جو آپ نے آمین آمین کہا، آپ تو کبھی ایسا کہتے نہیں، کیا مسئلہ ہے آج کیوں آپ آمین آمین کہہ رہے ہیں؟ کہا سنو میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے دعا مانگی تھی، کہیے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدبخت ہے وہ آدمی کہ جو رمضان کا روزہ پائے لیکن اپنی مغفرت نہ کروا پائے. سوچیے اس دعا کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ رمضان میں معاف کرتا ہے. کہ یعنی رمضان آنے کے بعد بھی معاف نہیں ہو پایا مطلب بدبخت آدمی ہے یہ. رمضان آنے کے بعد تو مومن کو اپنی مغفرت کروا ہی لینا چاہیے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھوکے رہنے کا مطلب روزہ نہیں ہوتا ہے، پیاسے رہنے کا مطلب روزہ نہیں ہوتا. ورنہ بھوکے پیاسے تو سب رہ رہے ہیں. کئی لوگ تو ڈائٹنگ کے لیے بھی بھوکے رہتے ہیں نا، بھائی پیٹ کم کرنا ہے تو بھوکے ہو جاتے ہیں. بھوکے پیاسے رہنا کوئی بڑی بات نہیں. بھوکا پیاسا رہنا اصل نہیں، عبادت کرنا اصل ہے، رب کی رضا اصل ہے. کہ اللہ تعالیٰ فجر کی نماز میں میری نیند کھلے گی، ظہر مجھے پڑھنا ہے، عصر مجھے پڑھنا ہے، مغرب عشاء مجھے پڑھنا ہے. جسم کہے نہ کہے، دل کہے نہ کہے، اللہ تیرا خوف مجھے اٹھانے کے لیے کافی ہے، اللہ تیرا ڈر مجھے اٹھانے کے لیے کافی ہے. تھکان سب کو ہوتی ہے، کمزوری سب کو ہوتی ہے، جسموں کے اعتبار سے کم اور زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایمان وہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے رمضان میں جنگیں تک کی. گرچہ روزے سے نہیں تھے لیکن رمضان کے اندر جنگیں ہوئی ہیں. فتح مکہ رمضان میں ہوئی، بدر کی جنگ رمضان میں ہوئی. ہمارے یہاں تو سارے کام پہ